वक्त फौज और हुकूमत के दरमियान तारीख की बेहतरीन कोऑर्डिनेशन। इस वक्त किसी किस्म का किसी सतह पर ना हुकूमत, ना जमहूरियत, ना फौज, किसी के दरमियान एक बाल बराबर भी फर्क है। ये समझते हैं कि इखलाकी तौर के ऊपर शहबाज शरीफ को अपने ओहदे से इस्तीफा दे देना चाहिए। एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, दूसरे अस्पताल से तीसरे अस्पताल, अगर तज़हीक उनकी मकसूद थी तो मियां साहब एक बहुत सेल्फ रिस्पेक्टिंग आदमी हैं, हम में वो तज़हीक का निशाना बनने को हम तैयार नहीं हैं, हमें इनकी रहम की भीख नहीं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर बुखारी। नाज़रीन, अब से कुछ देर कबल वज़ीर इत्तलात ने इत्तला दी है कि PAC के दफ्तर को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने, नायब मुकदमात में मुलव्विस दीगर मुल्ज़िमान को PAC में शामिल किए जाने और इन्हें तफ्तीश से बचाने की कोशिश पर वफाकी काबीना ने शदीद तशवीश पाई जाती है। लिहाजा काबीना शहबाज शरीफ से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा करती है। वज़ीर इत्तलात की इत्तला ये भी थी कि हुकूमत और फौज में हमाहंगी तारीखी है। शहबाज शरीफ को APC का चेयरमैन बने और तहरीक इंसाफ को हुकूमत संभाले जुमा 8 दिन हुए हैं। इब्तदाई इश्क में खाम ख्याली की गुंजाइश ज़्यादा है। सो ये खबरें वज़ीर इत्तलात की तबीयतन जल्दबाजी का हुनर भी हो सकती हैं, वगरना इस्तीफ़ों के खाते उनकी अपनी जमात में खुल चुके हैं। जमात का अहम सतून और सबसे बड़े सूबे के डिफेक्टो वज़ीर आला जाने वाले और सूबाई वज़ीर बल्दियात अलीम खान इस वक्त नैब के जिस्मानी रिमांड पर हैं और अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। नैब के मुताबिक उन पर पाक व्यू कोऑपरेटिव सोसाइटी में बतौर वज़ीर इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करने, ऑफशोर कंपनीज बनाने, रियल एस्टेट बिजनेस के जरिए लाहौर और इसके मुज़ाफ़ात में 900 किनाल ज़मीन खरीदने और आमदन से ज़ायद असासे रखने का इल्ज़ाम है। इससे कबल इन इल्ज़ामात का सामना साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को एवनफील्ड हिल मेटल एस्टैब्लिशमेंट अल अज़ीज़िया के ट्रायल में भी हो चुका है। कदर मुश्तरक भारा ये है कि मनी ट्रेल दोनों के पास नहीं पाई गई, सवालात के जवाब दोनों के पास नहीं पाए गए। बहरहाल अब यहाँ फ़र्क एक ज़रूर है, वो ये कि साबिक वज़ीर आज़म 1.5 साल अपना मुकदमा लड़ते रहे मगर इखलाक़तन मुस्ताफ़ी नहीं, अदालत से ताहयात नाअहल हो गए और उनकी काबीना के वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार इश्तिहारी करार पाए मगर मुस्ताफ़ी होने से गुरेज करते रहे। इखलाकियात के पर्चे में शायद अलीम खान के नंबर ज़्यादा आ गए हैं, मगर ये कमाल भी हुकूमत का है कि अलीम खान पर चार्जेस सूबाई काबीना का वज़ीर से पहले के हैं और वज़ीर आज़म के इल्म में भी थे, मगर इसके बावजूद वो सूबा पंजाब के सीनियर वज़ीर और 8 अहम पोर्टफोलियोज उनको फिर भी मिल गए। अलीम खान वो आदमी है जो मिडिल क्लास का आदमी उठ के ऊपर पहुंचा और उसने फिर सबसे ज्यादा डोनेशंस मैं तो तब से जानता हूं जब इन्होंने शौकत खानम को पैसा देना शुरू किया। मुझे तो नहीं पता था कि शौकत खानम ने इनको बचाया। जनाब अलीम खान, अगर अलीम खान ने पैसा बनाया, कोई गुनाह तो नहीं है पैसा बनाना। गो के अपोजिशन की 2 बड़ी जमातें तहकीकात, तफ्तीश और नैब की जानिब से मिलने वाली गिरफ्तारियों की जद में हैं, मगर हुकूमत के इन वुज़रा की फहरिस्त भी अब तवील होती चली जा रही है कि जिनके घर या तो नैब के नोटिस पहुंच चुके हैं या फिर वो अंडर इन्वेस्टिगेशन हैं। वज़ीर आज़म के पर्सनल सेक्रेटरी आज़म खान गैर कानूनी तौर पर मालम जब्बा की ज़मीन अलॉट करने के इल्ज़ाम और वज़ीर आला महमूद खान खैबर पख्तूनख्वा के मालम जब्बा में जंगल में ज़मीन और स्वात वैली में हिल स्टेशन गैर कानूनी तौर पर लीज करने के इल्ज़ाम में ज़ेर तफ्तीश हैं अजीज स्पीक। अब वज़ीर दिफा परवेज़ खटक, जुल्फी बुखारी, लियाकत जतोई और बाबर अवान इसी तवील होती फहरिस्त का इब्तदाई हिस्सा हैं। तहरीक इंसाफ इन फहरिस्तों को बैलेंसिंग एक्ट से जोड़ रही है और अगर ये मामला वाकई तवाज़न कायम करने का है तो फिर दूर तक जाएगा। हुकूमती दौर की अभी पिक्चर बाकी है अजीज स्पीक, तो हो सकता है कि इदारों में तारीखी हम आहंगी हो, कोऑपरेशन हो और शायद ये तारीखी ही रहे या फिर तारीख जैसी हो जाए। इसी के ऊपर गुफ्तगू शरीद करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इफ्तिखार दुरानी साहब, मोहम्मद खसूसी हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, हमारे साथ कमर ज़मान कायरा साहब मौजूद हैं, साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात रह चुके हैं, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, राना अफजल साहब साबिक फेडरल मिनिस्टर फॉर फाइनेंस PMLN, हमारे साथ राजा आमिर अब्बास साहब साबिक नायब के प्रोसिक्यूटर रह चुके हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी गोना बी राइट बैक। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ है। आपसे आगाज करेंगे इफ्तिखार दुरानी साहब, बताइएगा कि प्रिंसिपल क्या है? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से इस्तीफा चाहिए, पहले लगाना नहीं था अब लगा दिया है, अब फिर इस्तीफा चाहिए, क्यों? प्रिंसिपल क्या है, क्यों चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, प्रिंसिपल ये है कि 22 साल एक पार्टी ने स्ट्रगल की है और वो उसका मेन प्लान जो था वो था एंटी करप्शन, करप्शन फ्री पाकिस्तान। इमरान खान ने स्ट्रगल की
اور اس میں جو ہے جب آپ ایک پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین جس کو لگاتے ہیں وہ یوز کرتے ہیں اس آفس کو فار انفلوئنسنگ دی سیم انسٹیٹیوشن جو نائب ہے اس کو. اب انفلوئنسنگ کی تشریح کریں نا, اس سے مراد کیا ہے؟ ہاؤ انفلوئنس کس طرح کریں گے؟ وہ چیک اینڈ بیلنس آن ادر منسٹریز, اٹس اے پارلیمانی اوورسائٹ ہے. انفلوئنس کس طرح کریں گے؟ بلا لیں گے, سرزنش کریں گے, کیا کریں گے؟ جی اگر آپ دیکھیں نا جب سے یہ بھرے کمرے میں آپ کہہ رہے ہیں یہ سب کچھ ہوگا. میجورٹی ممبر ان کے بیٹھے. جی بالکل. اور بعد میں کوئی فیصلہ بھی نہیں ہو سکتا وداؤٹ میجورٹی ممبرز. نہیں تو آپ مجھے بتائیں نا کسی بھی آپ آفیسر کو بلائیں گے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو ایک پارلیمنٹری کمیٹی کے سامنے, اور ان کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ان کو پریشرائز ہی کرنا ہے نا, بول بلا کے پریشرائز کر دیں تاکہ جو ان کے کیسز ہیں اس کو ایز اپ ہو جائے. ابھی آپ دیکھیں جو سب سے بڑا سوکھا کام ہے ویسے یہ تو پاکستان ہے جی, سوکھا کام. ابھی آپ دیکھیں پورا کا پورا ایک کیس جو ملک نے کیس لڑا ہوا ہے اس میں نائب کا پروسیکیوٹر جا کے کہتا ہے کہ جی وہ جو اپارٹمنٹ کی قیمت ہے گوگل کر لیں. تو اتنا ہی سوکھا کام ہے, مطلب کہ جس کے پیچھے ہم نے 2 سال نہیں تو وہ نااہل تھا, نالائق تھا, یا پریشر میں آ گیا تھا؟ کسی پریشر میں آیا ہوگا. نیچرلی پریشر ٹیکنیک یوز کرتے ہیں یہ لوگ, اس کو دباتے ہیں, بلا کے ان کو پریشرائز کرتے ہیں, اداروں کو غلط استعمال کرتے ہیں اپنے آفس کا, اور اسی وجہ سے یہ صورتحال ہوئی ہے, پریشر میں آ گئے. اچھا, اور پرنسپل کیا ہے کہ صرف یہ پرنسپل کیا ہے, اس کی بنیاد کیا ہے کہ علیم خان نے استعفیٰ دے دیا ہے تو اب آپ بھی دیں؟ دیکھیں علیم خان وہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. جس کا بھی کیس ہے وہ سارے لڑیں گے, جائیں گے, مستعفی بھی ہوں گے اپنے عہدوں سے, وہ اپنا نائب کے سامنے فیس کریں گے. ایشو عمران خان کا ہے کہ جو پرائم منسٹر ہے وہ 22 سال عوام کو کہتا رہا کہ میں کرپشن فری پاکستان بناؤں گا. اس کو مذاق تو نہیں بنانا نا, ہم نے ایکچولی لوگوں سے ووٹ اس چیز پہ لے کے آئے ہیں. اور ایک سیکنڈ ذرا سا تناظر میں دیکھتے ہیں سب چیزوں کو. قاہرہ صاحب, ایک تو پھر بھی جس پہ کرپشن کے چارجز ہیں پچھلے 16 سالوں سے یہ کام چل رہا ہے, اس کو سینئر وزیر بھی بنایا جاتا ہے, 8 پورٹ فولیوز بھی دے دیے جاتے ہیں, مگر ایک یو ٹرن کے بعد پھر سے استعفیٰ مانگا جا رہا ہے. مگر ڈو یو تھنک پبلک اکاؤنٹس کمیٹی انٹو اٹ سیلف ایک مذاق بن گیا ہے؟ شیخ رشید صاحب کو بھی ڈال رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ایک نہیں دو پبلک اکاؤنٹ کمیٹیز ہوں گی, وہ آڈٹ پیراس پڑے گا شہباز شریف, میں اس کا آڈٹ کروں گا آگے سے. اب شہباز شریف صاحب آج اسپیکر کو ملے ہیں, وہ کہتے ہیں سعد رفیق کو بھی لایا جائے. وہ کہتے ہیں کیا تماشا بنا ہوا ہے, حکومت کہتی ہے کہ پروڈکشن آرڈرز پہ وہ بھی اندر بیٹھے رہے آ کے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو پرنسپل ہے, علیم خان صاحب کی ٹیم کے مین بندے تھے, ان کا ساری کمپین اور کمپین سے پہلے ساری آرگنائزیشن بنانے والے پنجاب میں ان کے مین بندے تھے, وہ نیب میں ہیں. جو ان کے کے پی کے چیف منسٹر تھے, ان کی ٹیم کے کیپٹن تھے کے پی کے, وہ نیب کے انڈر تفتیش ہیں. پرویز خٹک جو جہانگیر, اور جو جہانگیر امبابی والے بھی انڈر انویسٹیگیشن ہے. جہانگیر ترین صاحب کا کیس آپ کے ویسے سامنے ہے, کیا صورتحال ہے. تو خان صاحب نے جو ٹیم اپنے ساتھ لے کے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں اس ملک میں کرپشن کا اور خاتمہ کروں گا اور آنیسٹی لے کے آؤں گا, اللہ کرے وہ صادق ہو سکے, لیکن جو ٹیم لانی تھی وہ تو نہیں تھی ساتھ. اب سوال یہ آیا کہ پی ایس سی کا چیئرمین آپ نے بنایا. پی ایس سی کا چیئرمین ایک علامتی آفس ہے. چیئرمین کے پاس کوئی ایسی پار نہیں ہے کہ وہ اپنے طور پہ بیٹھ کے اپنا انفلوئنس استعمال کرے. میں اس کا ممبر رہا ہوں 5 سال. اگر میجورٹی آف دا ممبرز جو کہ گورنمنٹ کے جو کہ پی ٹی آئی کے ان کے لوگ ہیں, اگر وہ چیئرمین کو کہتے ہیں کہ جناب آپ یہ کام نہیں کر سکتے, وہ ووٹ آؤٹ کر دیتے ہیں. وہ کسی کو بلاتا ہے اور پھر بھی ووٹ آؤٹ کر دیتا ہے, تو ہی ہیز نتھنگ, نو پار. اس کی گزارش یہ ہے کہ یہ کہنا کہ جی اب وہ بن گئے ہیں, ہم تو اس مینڈیٹ پہ آئے تھے, آپ نے بنایا نا جی ان کو. ایک پریشر آپ پہ بلڈ ہوا, پارلیمان کے اندر سے بلڈ ہوا, اپوزیشن نے بلڈ کیا, بڑی مشکل سے بنایا, جو کرنا ہے کر لو کے بیان کے بعد بنایا, اور پھر ایک سسٹم چل پڑا ہے. اب آپ پھر اگر اس کو وڈرا کرنا چاہتے ہیں اس بنیاد پہ کہ وہ اپنے آفس کو مس یوز کر رہے ہیں اور وہاں پہ اپوزیشن کے لوگ یا باقی لوگ, تو اگر آپ ان سے پی ایس سی کا آفس لے بھی لوگے تو جو لیڈر آف دا اپوزیشن کا آفس ہے وہ تو اپنی جگہ قائم رہے گا. اس کو ختم تو نہیں کر سکو گے نا. کہ آپ کا خیال ہے کہ وہ پی ایس سی سے بھی استعفیٰ دے دے, وہ لیڈر آف دا اپوزیشن سے بھی استعفیٰ دے دے, پھر وہ میموری سے بھی استعفیٰ دے دے, جو کیا کیسے یہ ممکن ہے. لیکن میں آخری بات ایک چھوٹی سی کہہ لوں, یہ جو ان کے ہاں یہ خیال ہے نا کہ وہ کچھ انفلوئنس کر سکتے ہیں. شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوئے یا تو اسپیسیفکلی بتائیں کہ انہوں نے فلاں بندے کو یہ کہا, یہ انفلوئنس استعمال کرنے کی کوشش کی, آپ کے ممبر بیٹھے ان کو ووٹ آؤٹ کر دیں. اور اگر آپ کو اتنا ہی ہے تو آپ میجورٹی میں ہیں, یو کین ووٹ ہم آؤٹ فرام دا چیئرمین. یس, مگر سر دا پرابلم ہے پھر سیاست ہی کر رہے ہیں آپ نعرے بازی کر رہے ہیں, نیگیٹو پالیٹکس کر رہے ہیں. دریشک صاحب کے سوال پر ایک باقاعدہ انکمفرٹیبل, وہ تو ہوگا جی, یہ تو صورتحال بنے گی کہ بھئی آپ بیٹھے کیوں ہیں, آپ ان سے مخاطب کیسے ہو سکتے ہیں. انہوں نے پوچھا سر آپ نے مجھے کبھی نوٹس بھیجا ایف آئی اے ڈی جی ایف آئی اے کو, نے کہا نہیں. اٹس ویری امبیرسنگ سچویشن. مہر بات یہ ہے کہ پارلیمان کے اندر
بہت دفعہ وزیر اعظموں کو بہت ساری امبیرسنگ صورتحال دیکھنی پڑی ہے. اس ملک کے اندر بڑی عجیب سی تاریخ رہی ہے. وزیر اعظم کو پہلے دن پہ دیکھنی پڑی نا سر؟ نہیں, اس وزیر اعظم کو بھی دیکھنی پڑی, اس سے پہلے والوں کو بھی بہت دفعہ, صرف ہمارے دور میں نہیں, اس سے پہلے بھی کئی دفعات ایسے ادوار آئے کہ اپوزیشن نے وہ حالات کیے, ہم نے بھی کیے. حالانکہ ہم ایک گروئنگ ڈیموکریسی میں ہم نے بھی ایسے حالات کیے کہ پرائم منسٹرز کے لیے بڑا امبیرسنگ صورتحال بنی. لیکن یہ کہنا کہ اس سے جی وہ انفلوئنس کر لیں گے, دباؤ ڈال لیں گے, آئی ایم سوری, آپ نے ایک فیصلہ کیا ہے. راجہ صاحب, کیا مطالبے کر رہے ہیں کسی کو تو استعفیٰ نہیں دیں گے وہ؟ اس طرح ہو سکتا ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بھری محفل میں مدعو کریں؟ دو باتیں ہوئیں. ایک بات تو یہ کہ 6 مہینے سے ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمان میں 2 چیزیں ہو رہی ہیں. ایک ہو رہا ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اور دوسرا نیب کے کالے قانون اور نیب کو کیسے ٹوتھ لیس بنانا ہے. اس کے علاوہ نہ کسی نے اکانومی پہ بات ہو رہی ہے, نہ زراعت پہ بات ہو رہی ہے, نہ ایگریکلچر پہ بات ہو رہی ہے, کسی پالیسی پہ بات نہیں ہو رہی. کوئی پالیسی جو پارلیمنٹ کا کام ہے کہ پالیسیز دینا, وہ باتیں نہیں ہو رہی. اب اگر یہ کہا جاتا ہے کہ جی چیئرمین نیب انفلوئنس ہو جاتے ہیں, چیئرمین پبلک, تو انفلوئنس تو پھر بہت ڈائریکشنز میں ہو سکتے ہیں. اگر وہ انفلوئنس ہو کے ادھر کچھ کر سکتے ہیں تو انفلوئنس ہو کے کیا وہ باقی کیسز بھی انڈر انفلوئنس بنا رہے ہیں؟ یہ تو آپ نے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگا دیا اس کے اوپر, چیئرمین نیب کے اوپر. آپ نے کہا کہ جی ہم نے اداروں کو مضبوط کرنا ہے, یہ بھی پی ٹی آئی کا سب سے بڑا نعرہ تھا کہ جی ادارے. لیکن اگر آپ نے یہ سمجھ لیا کہ جی انفلوئنس ہو کے علیم خان کو اریسٹ کیا ہے, تو ہاؤ اباؤٹ کل کو یہ تمام لوگ کہیں گے کہ جی یہ چیئرمین نیب, جب نیب نے کہا ہے سر کہ یہ انفلوئنس کریں گے یا رد و بدل کریں گے دستاویزات میں, تو اس لیے ریمانڈ میں کل کو تو پھر یہ بھی ہوگا کہ جی اگر چیئرمین نیب پرائم منسٹر سے ملا تھا تو وہ اس کے انفلوئنس میں آ کے, جو کہ ملا تھا, جس کے اوپر احتجاج کیا تھا اپوزیشن نے, یہ والی کس کیپیسٹی میں مل رہا ہے؟ یہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے نیب نے اگر کسی شخص کو بھی بلایا ہے تو وہ انہوں نے بلا کے یہ پوچھا ہے کہ وہی سوالات جو نواز شریف پہ ہو رہے ہیں, وہی سوالات جو شہباز شریف پہ ہیں, وہی سوالات علیم خان پہ بھی ہیں کہ آپ بتائیے آپ کے پیرنٹس کے اکاؤنٹس میں پیسے آتے ہیں, آپ بتائیے آپ کے اتنے اوورسیز پراپرٹیز ہیں, آپ نے اور تسلی بخش جواب نہیں, وہی رسیدیں دینی ہیں, وہی منی اتنی مماثلت ہے میاں صاحب کے کیس کے ساتھ کہ آج میں ڈیٹیلز کل اور آج پڑھ کے, اور ایک اور بات ان کے لائر نے آج کر دی کہ جی چونکہ ہم نے چیئرمین نیب کو کوئی خط لکھا تھا اور انہوں نے خط سے ناراض ہو کے ہمیں بتایا. نہیں, آپ کہیں کہ جی ہمارے وکیل صاحب کہہ رہے تھے پرانا کیس ہے, پھر والدین سے پیسے ملے, بڑی مماثلت ہے, وہی باتیں, منی ٹریل بھی نہیں ہے, وہ بھی مماثلت ہے. مجھے رانا صاحب بتائیے گا کہ یہ تو شاید کہیں نہ کہیں تو وزن ہے حکومت کے اس دعوے میں یا اس ڈیمانڈ میں. آپ دیکھیں سیشن ختم ہوتا ہے تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی میٹنگ کال کر لیتے ہیں شہباز شریف صاحب, نہیں جانا تو اپنے کیسز کے اندر نہیں جانا. آج بھی آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم کی سماعت تھی اور جج صاحب بڑے ناراض ہوئے, بڑا انہوں نے غصہ کیا اس بات کے اوپر کہ کیسے نہیں شہباز شریف صاحب آئے. کیا ان کو میٹنگ میں بیٹھ کے کمر کی درد نہیں ہوتی؟ ضرورت ہے تو ایئر ایمبولینس بھیج دیتے ہیں, ورنہ ڈاکٹر کے سرٹیفکیٹس کو بھی ہم جانتے ہیں, ڈاکٹروں کو بھی حاضر کر لیں گے. بڑی سرزنش کی گئی. سو کہیں نہ کہیں تو یہ پلیٹ فارمز اور یہ پریولیجز استعمال ہو رہے ہیں. دیکھیں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی میٹنگ اسی طرح سے ہوتی ہیں جب پارلیمنٹری گیپ ہوتا ہے سیشنز کے درمیان, تو اسی دوران ہوتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ شہباز شریف ایک انڈیپینڈنٹ انسان نہیں ہے کہ وہ اپنا پروگرام خود ہی بنا لیں. ان کو جیل حکام جو ہیں وہ اپنی موجودگی میں ان کو لے کے جاتے ہیں, لے کے آتے ہیں. تو اگر کورٹ کی ہیئرنگ تھی تو اگر ان کو جیل سے بھی بلانا تھا تو پھر بھی جیل کو لکھنا پڑتا ہے کہ ہمیں ہمارے پاس پیش کر دیں. جیل ہے کدھر؟ جیل بتائیں کہاں؟ دیکھیں ایک سب جیل میں ہیں, وہ سب جیل میں ہیں, اور میں حیران ہوں اس بات کے اوپر کہ یہ پوری پارلیمنٹ, پوری کابینہ جس کو پاکستان کے 50 وزیر بیٹھے ہوئے ہیں, 50 محکمے ہیں, ان کو ایک شہباز شریف ان کے اعصاب پہ سوار ہوا ہے. ان کو پاکستان میں اور کوئی کام نہیں ہے. میں تو حیران ہوں یہ کیسی حکومت ہے. تجسس سے ادھر بے ہوش نہ ہو جائیں سر معاون خصوصی, بتا دیجئے جیل کدھر ہے؟ سب جیل وہ وہاں پہ ہے جی, اپنا جو منسٹرز انکلیو میں نے سنا ہے گھر میں رکھ, اس کو سب جیل ڈکلیئر کیا ہوا ہے. اب وہ خود تو نہیں ہے کہ ڈرائیور کو بولیں چلو بھی مجھے نیب لے چلو, چلو کی اجازت سے وہ اسلام آباد رہ رہے ہیں. نیب نے کہا پولیس نے لانا ہے, وہ کہتے ہیں پولیس بچاری کیا, وہ تو اپنی چمڑی بچاتی ہے, وہ کہاں سے لے کر آئے گی؟ ریاست کی ذمہ داری ہے. 6 گاڑیاں سر آپ پروٹوکال میں وقت ضائع کر رہے ہیں. اگر وہ لاہور جیل میں ہوتے, نیب نے کہا وہ ان کو جی ان کا استعمال
6 गाड़ियां उनके पास हैं सिक्योरिटी। उनको पुलिस का स्क्वाड उनके साथ नहीं, अगर 10 गाड़ियां हों, अगर वो लाहौर जेल में होते वो खुद ही चले जाते नैब के पास। आपने कहा इनको प्रोटेक्शन दे, हाँ। ये तो नहीं कहा 6 गाड़ियां। नहीं ये कहा है उन्होंने, आपने दी हुई है ना? नहीं हमने नहीं दी, उनके कहने पे दी हुई है हमने। नैब की रिक्वेस्ट यार अगर 10 गाड़ियां भी हैं तो वो खुद अपना प्रोग्राम बना सकते हैं। हैवी सिक्योरिटी अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर आप एक वजीर जो है उसके पास गाड़ी सिवाय अपनी और कोई गाड़ी अच्छा, ये बाय द वे ये फैसला शहबाज शरीफ साहब खुद करते हैं कि उन्होंने समात में जाना है या नहीं जाना, पेश होना है कि नहीं पेश होना? क्योंकि आज ये अदालत में भी जेर बहस था। नैब का प्रोसिक्यूटर कहता है हमारी जिम्मेदारी नहीं है, पुलिस से पूछे। वो जज साहब कहते हैं पुलिस तो अपनी चमड़ी बचाती है, उसे क्या पता है। रियासत ने क्यों नहीं ये इंश्योर किया कि ही इज प्रेजेंट ओवर देयर? सो द बक स्टॉप्स एट यू दुरानी साहब। इन फैक्ट देखिए हम तो यही कह रहे हैं कि ये आपस में जो नायब है और कोर्ट के दरमियान गेम चल रही है, हमारे तो मैंडेट से बाहर है। हमें वो कहते हैं कि जिनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दें, हम सिक्योरिटी दे दें, अदालत का हुक्म है, हमने मानना है, रियासत ने मानना है। अच्छा, उसके बाद जो है सिचुएशन ये है कि हमारा जो मेन प्लान है उसमें तो इन्होंने मजाक बना दी है मुल्क को, जिसके ऊपर हम इलेक्शन जीत के आए हैं कि जी एंटी करप्शन ड्राइव लेके आएंगे। एक भाई साहब जेल में उधर हैं, मिनिस्टर ऑनक्लेव में रहते हैं, दूसरे भाई साहब उनकी कह रहे हैं तबीयत सेहत ठीक नहीं, अल्लाह उनको दे, वो अस्पताल में रहते हैं। नहीं सर, वो अपनी डिमांड पे आज वापस जेल गए हैं। ये तासुर भी दिया जा रहा है, और ये कि दुरुस्त है कि नहीं, बल्कि तासुर नहीं, वो तो क्लेम कर रहे हैं कि ये आप जानबूझ के ये तज़हीक आमेज़ रवैया जो है ना, ये जानबूझ के अपना रही है हुकूमत। हमें तो जो कहा जाता है हम कर देते हैं, कहते हैं कि जी जेल अस्पताल जाना है। तो एक सेकंड, बड़े मियां साहब भी खुद फैसला कर रहे हैं कि मैंने नहीं जाना, अब पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुझे जेल भेजें। छोटे मियां साहब ने भी खुद फैसला किया है कि मैं लंदन जाना, उन्होंने समात में पेश नहीं होऊंगा केस की, मैं पीएसी की मीटिंग बड़े मियां साहब कह रहे हैं, उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं। देखिए जी, आज ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में ये कहा कि जी जो भी क्रिमिनल केस होता है, जो मुल्जिम है उसका अदालत में मौजूद होना मस्ट है, और एक बहुत बड़े केस में आज जी उन्होंने बात की। और वही एनोलॉजी है इसकी कि शहबाज शरीफ साहब ने मौजूद होना है। अब शहबाज शरीफ इस वक्त नैब की कस्टडी में नहीं है, वो जेल की कस्टडी में है। जेल पंजाब गवर्नमेंट के अंडर आता है, और जो सब जेल करार दिया जाएगा वो पंजाब गवर्नमेंट देगी, और इन्होंने किया हुआ है क्योंकि वो जुडिशियल रिमांड से खत्म, जुडिशियल रिमांड गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ना। बिल्कुल, वो नैब जोन से है, नैब उसको इंटरोगेट करता है और नैब की कस्टडी में नहीं है। उनका जो फिजिकल रिमांड खत्म हो चुका है, जुडिशियल रिमांड है, ही इज अंडर द पुलिस, पंजाब पुलिस। आपने साहब एक बात इनकी मिस की, इन्होंने कहा कि हमारे साथ तो खुद गलत हो रहा है, तमाशा बना दिया। हम जिस मैंडेट पे इलेक्शन जीत के आए हैं, एंटी करप्शन। गुजारिश ये है कि ये तो सारा कुछ बहुत बहस हो गई ना, ये तो 6 महीने बहस होती रही, उसके बाद ही तो शहबाज शरीफ साहब आज पहली दफा तीनों एक पेज पे हैं, वो भी नैब के खिलाफ बात कर रहे हैं। देखिए, मैं और बात करने लगा, मेरी गुजारिश ये है कि ये मामला हम सबको बड़े एहतियात से देखने की ज़रूरत है। शहबाज शरीफ साहब को एक उनका प्रिविलेज मिला है कि अगर किसी मेंबर का अगर अजलास हो रहा है तो अजलास में उसका हाजिर होना, ये एक प्रेसिडेंट है, लॉ है, उसके मुताबिक अमल दरामद होना चाहिए, उनके प्रोडक्शन आर्डर जारी होते रहे। अब पीएससी में वो खुद अपने प्रोडक्शन आर्डर जारी कर रहे हैं बतौर चेयरमैन कि ये मीटिंग उन्होंने चेयर करनी है, वो मीटिंग उनके अलावा भी चेयर हो सकती है। मैं वैसे गुजारिश करूँगा, मुझे हैविंग ऑल सिंपैथीज विद हिम, लेकिन शहबाज शरीफ साहब को भी अपने इस प्रिविलेज को बहुत एहतियात से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बात आज तो शायद वो गवर्नमेंट के लिए एम्बेरसमेंट बना रहे हो या ना बना रहे हो, अदालत के लिए रुकावट बन रही हो या ना बन रही हो, लेकिन लोगों के ज़हनों में ये इससे इदारे का इमेज को अच्छा नहीं बन रहा। बहुत बड़ी बात की है राना साहब, कायरा साहब ने, मैं इनसे, ये उनका हक है, इस्तेमाल करें, मगर बड़े बहुत एहतियात से इस्तेमाल करें सर। ये अब आज हुकूमत नहीं कह रही, या आज फाजिल जज साहब ने कहा। इनफैक्ट शहबाज शरीफ क्यों पेश नहीं हुए, उनको सेहत का मसला है या पीएसी की मीटिंग अटेंड करनी है? क्या ऐसे तो नहीं चल सकता ये केस? मैं छोटी सी बात कर लूँ। देखिए, गुजारिश है, हम कहते हैं इस मुल्क में एक कानून होना चाहिए, और मुंह चिढ़ा रहे हैं हमारे सारे फैसले, और चीख चीख के कह रहे हैं कि इस मुल्क कानून नहीं है। अदालतें भी कह रही हैं, मीडिया भी कह रहा है, आप जो दिखा रहे हैं वो भी है। मुझे सारी सिंपैथी है नवाज शरीफ साहब से, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, उनका इलाज ठीक होना चाहिए, गवर्नमेंट को सीरियसली उसको लेना चाहिए। लेकिन वो जिस तरह उनको आप भी कवर करते हैं, और उनको जिस तरह प्रिविलेज दी जाती है, उनकी मर्जी का उनको इलाज मिल रहा है, उनकी मर्जी का उनको जेल मिल रहा है, उनकी मर्जी का, और वो कहते हैं कि मैंने ये नहीं करना, मुझे जेल में ले जाओ। शहबाज शरीफ साहब को उनकी मर्जी की चीज़ें मिल रही हैं, मेरी लीडरशिप को शायद उनकी मर्जी की मिल रही हो, बट सवाल ये है कि इसका मतलब ये है कि ताकतवर के लिए तो फिर ये बात नहीं है ना। मियाँ साहब को तो सज़ा हो चुकी है, एक कैदी के लिए जो प्रिविलेज होनी चाहिए। आज क्या बात बोली है?
नहीं, प्रिविलेज होनी चाहिए ना, पर या तो सबको दे, सबको दे। यही तो गला फाड़ फाड़ के बात कर रहे हैं हम, यही बात की और जा आप रही भी है। आप भी करते हैं, आप भी कमाल करते हैं, आप भी सारे का सारा मीडिया वहां पहुंचा होता है उनकी कवरेज दिखाने के लिए, हम बैठे होते हैं उनको डिफेंड करने के लिए। तो यार खबर ही है ना, खबर है ना, मीडिया सबकी तरफ से है। मीडिया कोई मुकद्दस गाय नहीं अबरा। आपने फैजाबाद धरने में देखा, इस जजमेंट के अंदर भी आया, दे आर सेक्शंस विद इन आवर कॉलीग्स, विद इन हमारे अंदर भी जो प्रमोट करते हैं। ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त मैं जो मसला है ना, ताकतवर के लिए कानून और है, पैसे वाले के लिए कानून और है। मैं वक्फा ले लूं, शायद मसूद के साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है सर, जिस तरह उनको ट्रीट किया गया, जिस तरह हथकड़ियां लगा के तस्दीका में इस तरीके में आपसे पूछ ही रहा हार्ड ब्लैक हार्डन टेररिस्ट के साथ बिठाया गया। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप सर हिला रहे हैं सर, आप ही की हुकूमत ने सब कुछ कराया। हम जब पूछते थे वो कहते थे हमारे कंट्रोल में नहीं है, सो इसको रहने दें। नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपके साथ हमारे कंट्रोल में नहीं है ना, वो तो तारीखी आपके रिलेशनशिप से आज वाले लाते थे, एफआईए वाले लाते थे। एक वक्फा ले लीजिए, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आज। वक्फे से पहले बात हो रही थी तारीखी कोऑर्डिनेशन की, ये हमने पहली बार नहीं सुना, मुलाहिजा कीजिए। फौज और हुकूमत के दरमियान तारीख की बेहतरीन कोऑर्डिनेशन। इस वक्त किसी किस्म का किसी सतह पर ना हुकूमत, ना जमहूरियत, ना फौज, किसी के दरमियान एक बाल बराबर भी फर्क है। तो मैं अब उन या तो वाकई तारीखी होगी या तारीख की तरह होंगी, आगे जाके पता चलेगा। अभी तो सर आपकी भी एक लंबी फहरिस्त है ना नैब के केसेस की, मगर राना साहब का पहले इस इनपुट ले ले। जी राना साहब। मैं आपकी पूरी सवाल नहीं सुन सका, काइंडली अगर। राना साहब, आज फवाद चौधरी साहब ने कहा कि तारीखी कोऑर्डिनेशन है फौज के साथ, एक पेज पे है बेसिकली, इससे पहले कभी इस तरह हुआ नहीं। ये आपके दौरे हुकूमत में भी वैसे क्लेम्स किए जाते थे। पता नहीं, हमें अपने पेज पे शायद वो नहीं लेते थे, ये तो हर के इनको तो ये उनके पेज पे चले गए हैं। मैं नहीं समझता कि एक पेज पे हैं, ये उनके पेज पे जरूर गए हैं और कोशिश भी करते हैं चले जाए, ठीक है। और जो अगर इनको ये सूट करता है, और ये रोज जो नारे लगाते हैं कि एनआरओ नहीं होगा, एनआरओ नहीं होगा, ये हमें तो नहीं कहते। तो सर इस पेज का बैलेंसिंग एक्ट से क्या लेना देना है, जो बैलेंसिंग एक्ट कहा जाता है और किया जा रहा है? पहले आज वैसे मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कहा कि हुकूमत ही हमारे साथ कर रही है, और कौन वो कौन तो पहले खलाई मखलूक थी जो बड़े वाजे था, अब नहीं जिक्र होता आपकी सफों में, ना ऊपर ना नीचे किसी भी और कौन में अब वजन ज्यादा आ गया। जब ये बार बार कहते हैं कि हम एक पेज पे हैं, तो फिर ये दोनों ही होंगे। अच्छा, सो वो कह रहे वन एंड द सेम थिंग, चाहे उनकी बात करें आपकी बात करें, वन एंड द सेम थिंग। यानी देखिए हमारा तो हमसे पहले ही केसेस हैं, उस कन्विक्शन हुई है, कोर्ट का हुआ है, हमारा क्या रोल है? हमें ये रोज़ कहते हैं पंजाब हुकूमत को कि जी हमें ये इस अस्पताल में जाना है, हमारी बड़ी हमदर्दी है, अल्लाह मियां उनको सेहत दे। जो उन्होंने कहा हमने किया, हमने उनको फैसिलिटेट किया। और कायरा साहब की बात को मैं सेकंड करूंगा कि जी कानून एक होना चाहिए। ये बड़ा देखिए, आप ग्लोरिफिकेशन तासुर दिया जा रहा है कि तस्दीक की जा रही है, तस्दीक की क्या बात, जो उन्होंने कहा कभी आप नहीं, आप मुझे बताएं महर, ग्लोरिफिकेशन ऑफ क्राइम एट द पीक इस वक्त, उठे कब हैं, सोए कब हैं, खाया क्या है, कौन मिलने के लिए आया है उनको, उनके बाथरूम में कितने का जो है शावर चेंज हुआ है, कौन से अस्पताल के बेड पे थे, किस तरह का सिनेरियो था, मुझे बताएं। इस तरह की ग्लोरिफिकेशन आप बाकी जडियाला में 6,500 लोगों की कर सकते हैं। अच्छा, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग टू दिस, वरना सर मैं आज एक पेज पे आप सबको नैब के हवाले से देख रही हूँ, अनाउंसमेंट किया है। मसला ये है कि आज हमें ना सबको, और जिनके बारे में हम बार बार बातें करते हैं, कभी हम उनको गैर मरई मखलूक कहते हैं, कभी वो क्या कहते थे, खलाई मखलूक कहते थे, कभी हम कहते हैं जी कि इलेक्शन में किसने धांधली कराई है, खुफिया हाथ है। साहब तो सीधा सीधा नाम लेते हैं फौज, किसी को शक नहीं है, हम सारे बातें कर रहे हैं, सारी कौम कर रही है, आप भी रोज प्रोग्राम करती है, मैं भी रोज प्रोग्राम में बैठता हूँ। ये बात कहनी कि हुकूमत और फौज एक पेज पे है, मैंने भी अपनी गवर्नमेंट में कहा होगा, मुस्लिम लीग ने भी एक पेज पे नहीं, मैं और बात, ये कहना खुद इस बात की दलालत है कि नहीं है एक पेज कि नहीं। इसका मतलब ये है कि डिफरेंसेस होते हैं, एक पेज पे ना होने का मतलब सिविल गवर्नमेंट कमजोर होती है, और वो इजहार करती है कि नहीं फौज हमारे साथ है, सानू सतह घरान है। सो मसला ये है कि ये बात तो खुद हमारे इदारों के सरबराहान को और जिम्मेदारान को सोचनी होगी। इस मुल्क के अंदर बहुत हम काम कर चुके। अभी फैसला जो आप पढ़ रही थी, इस फैसले में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, हम रोज बातें नहीं करते।
کھلی بھی باتیں کرتے ہیں اور آف دا کیمرہ بھی باتیں کرتے ہیں, اور کسی سے چھپی ہوئی باتیں نہیں ہیں. اب سو ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ماضی میں ہم کرتے چلے آئے, اس ملک میں ٹوٹل کنٹرول, ٹوٹل ڈکٹیٹرشپ بھی رہی, کنٹرول حکومتیں بھی رہیں, مرضی کی حکومتیں بھی آئی, اور حکومتوں کو ابھی کیا ہے سر, ابھی کیا ہے, اٹس اے کنٹرولڈ ایٹماسفیئر. کنٹرولڈ ڈیموکریسی. سوال یہ ہے کہ جن کو ہم بار بار مختلف ناموں سے کہتے ہیں وہ ہمارے ادارے ہیں, ان کو بھی سوچنے کی اب ضرورت ہے کہ سارے تجربے ہم کر چکے, بہت سارے غباروں میں ہم نے یہ جو بیلون پالیٹکس ہے نا, یہ بہت ہو گئی, بہت سارے غباروں میں ہوا بھری, اس سے نکال کے اس میں بھر لی, یہ کام نہیں چل پایا یار, اس سے ملک کمزور ہوا ہے. وہ آتے آتے آئیں گے نا سر, خدا کے واسطے ابھی سوچ لو, آپ نے اپنا سفر جو ہے طے کیا ہے, وہ آتے آتے ہی آئیں گے جب آنا ہے, جب ریلائزیشن. اس سے ہوا کیا ہے, اس سے اگر تو بہتری ہوئی ہے تو اس کو کنٹینیو کرے, اور اگر بہتری نہیں ہوئی ہے تو اس معاملے کو دیکھیے, اور دنیا کی وہ قومیں جو اس وقت مہذب قومیں یا ترقی یافتہ قومیں ہیں, ان کے رستے پہ چلنے کی کوشش کریں ہم سبھی. لیکن ایک چیز آئی وانٹ ٹو ایڈ کہ اس کے رستے پہ چلتے چلتے ہم یہ بھی دیکھیں کہ کس پارلیمان کے جو ایکس صدر ہیں ان پہ کیسز ہیں, اس ملک کے وزیر اعظم 3 دفعہ رہ چکے ہیں, وہ کنوکٹ ہیں, اس ملک کے سب سے بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ جو 10 سال رہے ہیں وہ جیل میں ہیں, اس ملک کے جو سٹنگ گورنمنٹ کے سینئر منسٹر ہیں وہ اتنے بڑے ایلیگیشن ہیں, جو ڈیفنس منسٹر ہے وہ انکوائریاں بھگت رہا ہے, نیم اینی ون, اور اس کے تمام یہ ہے. اس کے بارے میں زیادہ سوچنے کی بات ہے, اس کے بارے میں زیادہ فکر کرنے کی بات ہے کہ یہ پارلیمنٹ میں ہمیں کیا مل رہا ہے. پچھلے جیسے میں نے کہا 6 مہینے میں. راجہ صاحب, isn't this a sign کہ ادارے مضبوط اور تگڑے انڈیپینڈنٹ ہو گئے, is this a sign of worrying کہ سب کے سب اندر ہیں ابھی؟ دیکھیے ادارے کہاں پہ, اداروں کا کام تو یہ ہے کہ جناب آپ اس کو مضبوط کیجئے. اداروں کے کام تو یہ نہیں ہے کہ جو سپریم کورٹ اپنی ججمنٹ میں کہتی ہے کہ جب آپ کرونیز بٹھاتے ہیں, اب بھی وہی کرونیز بیٹھے ہوتے ہیں, اور ان کرونیز نے کیا کرنا ہوتا ہے, یہ جو کہہ رہے ہیں کہ گلوریفائی کر رہے ہیں, یہ جو فیسیلیٹیاں دی جا رہی ہیں, یہ جو مختلف ٹریٹمنٹس ہو رہے ہیں رچ کے ساتھ, مضبوط کے ساتھ اور غریب کے ساتھ, اور یہ وہی کرونیز کر رہے ہیں جو کہ اب اپنا حق ادا کرتے ہیں کہ جب ان کو لگانے والے پریشر میں آتے ہیں تو وہ اپنی ڈیوٹیز پوری کرتے ہیں. یہ بات درست ہے. سمپل آرگومنٹ دیکھیں, گزارش یہ ہے, یہ بات درست ہے کہ اس سسٹم کے اندر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, پارلیمان کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو جو سیاست میں ہیں ان کو دیکھ لیے, جب انہوں نے سیاست شروع کی تھی, نیم اینی ون, کہاں تھے, کتنے ہیں جن کی جائیدادیں بک گئی ہیں, میڈیا میں کتنے ہیں جو شروع ہوئے تھے تو کہاں سے تھے, آج کہاں پہنچے ہوئے ہیں, کتنے ہیں جن کے حالات خراب ہوئے ہیں. سیاست کے اندر چھوڑ دیجئے, جو نوکریوں میں آئے, خاکی میں ہے یا سیول میں ہے, جج ہے یا کسی اور ادارے کے ہیں, ان سے پوچھ لیجئے کہ بھائی آپ تنخواہوں میں کتنا گزارا کر کے آئے, آپ کے بچے کیسے دنیا میں پڑھتے رہے. یہ بڑی کھلی کتاب ہے ملک, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ نظام بنیادی طور پہ کرپٹ کو سپورٹ کر رہا ہے. اور سر جب 16 اور یہ بات بھی طے شدہ ہے, میرے آخری بات, کہ ہم جو لوگ چناؤ میں آتے ہیں, الیکشنز میں جاتے ہیں, ہمیں لوگ ہمارے کرداروں کے ووٹ نہیں دیتے, آنیسٹی کے ووٹ نہیں دیتے, دھڑوں کے, برادریوں کے, تھانوں کے, کھمبوں کے, گلیوں کے, مڑے کو نوکری دلوانے کے, اس کے اچھی پوسٹنگ دلوانے کے, وہ ہم کریڈٹ گنتے ہیں اور مسلکوں کے ووٹ لیتے ہیں, مذہب کے نام پہ ووٹ لیتے ہیں. تو یہ جب سوسائٹی اس مدے کو, اب توقع یہ کر رہے ہیں مجھ سے کہ میں سارے جہان کی غلطیاں اور اب میل پریکٹسز سے پیسے خرچ کر کے قانون کو چیٹ کر کے آ گیا ہوں, اب میں سترا ہو جاؤں, نہیں اب اچانک میرے دماغ میں چھوڑ دوں, تھانے میں اپنا بندہ نہ لگاؤں, پٹواری کو کوئی کام نہ کہوں. میرے دماغ میں اچانک ایک چپ لگی ہے, اس کے اندر پروگرامنگ چینج ہو گئی, اب میں باز امیر ہو گیا. وہ چاہتے ہیں نا سر, وہ ہائی مورل گراؤنڈ سیٹ کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہیں سے سٹارٹ کرو. ان کے لیڈر کے ساتھ جتنے لوگ دائیں بائیں تھے سارے کے سارے اس میں دھنسے ہوئے. کوئی دیکھیں جس چیز کا کوئی کیس ہے وہ ان کو جانا چاہیے, ان کے اوپر کیسز ہونے چاہیے, ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, لیکن سسٹم آپ نے اپنے طور پہ تو نہیں بنائے, نہ بنائیے سسٹم جو ہے. سر آپ ڈسٹنس کیوں نہیں کرتے ایسے لوگوں سے؟ مجھے بتائیں, علیم خان صاحب پہ نئے کیسز ہیں, یہ نئے الزامات ہیں, 16 سال سے لگے ہوئے ہیں, یہ تو نیب کی اپنی نیب سے ایک اپنا سوال ہے کہ بھئی انہیں کیوں یاد آیا, اب کیوں کام ہو رہا ہے اس کے اوپر. آپ کو نہیں پتا تھا ان چیزوں کا, پھر بھی ان کے کردار کی, ان کے ایک بات پوچھوں درانی صاحب. جی پوچھیں. درانی صاحب, جب علیم خان صاحب پہلے چیف منسٹر بننے کا چکر تھا, ان کے نوٹس آ گئے تھے, اب پھر ان کو اختیار ملنے لگے تھے, پھر لگتا تھا کہ شاید آپ کو یو ٹرن لے کے ان کو چیف منسٹر بنا دے, پھر نوٹس آ گئے, ایک ریاپو تو نہیں کٹا دیتے تھی, خدا کا خوف کریں. رانا صاحب بتائیے سر, علیم خان آج نیب کے اوپر بھی برسے عدالت میں, پہلے آپ اپنی بات کیجئے پھر میں بتاتی ہوں عدالت میں کیا کہا ہے. جی دیکھیں نا جو نیب کر رہی ہے, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بار بار کہتے ہیں کہ یہ 30 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں, 50-20 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں, ان 30 سال کے اندر 10 سال وہ ڈکٹیٹر بھی حکومت کر کے گئے ہیں, انہوں نے کوئی ادارہ ٹھیک کیا,
کس ادارے کو وہ ٹھیک کر کے گئے؟ اپنے مفادات میں سارے فیصلے کر کے گئے. سر ادارہ جاتی ریفارمز کا تو آپ سب کے پاس موقع تھا نا. نیب کی ریفارمز ہی لے لیں, اصلاحات کا آپ نے بھی نہیں کی, پیپلز پارٹی نے بھی نہیں کی. اب آ کے اس حکومت کے پاس بھی ریکمنڈیشنز پڑی ہیں, فیڈرل گورنمنٹ از کوائٹ. آپ کرنا بھی چاہتے تو کر بھی نہیں سکتے تھے, کرنے دیتے بھی نہیں ہیں. آج یہ کر کے دکھا دیں. کون نہیں کرنے دیتا سر؟ جو پاورفل ہیں. رانا صاحب میں ایک سیکنڈ گواہی دیں. آپ وزیر اطلاعات تھے بعد میں, پہلے پی ایم ایل این کے ٹینیور میں مل کے کام کیا ہے, اصلاحات پہ نیب پہ کام کیا, کس نے رکاوٹ ڈالی تھی پہلے؟ دیکھیے اس وقت مسلم لیگ نے ہمیں سپورٹ نہیں کیا. ہم چاہتے تھے کہ نیب کے اندر, نیب کے لا میں جو غلطیاں ہیں, نیب قانون کو نہیں, مسلم لیگ نے نہیں کیا تھا. بڑی واضح بات ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے, ہمارے ملک کے اندر قانون کے اندر سکم رکھے جاتے ہیں تاکہ ادارے بازو مروڑ کر وفاداریاں تبدیل کریں. ماضی میں آج تک تو یہی ہوتا رہا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگوں, خدا کے لیے یہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا, سوسائٹی کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا. پریشر پبلک کھڑا ہوگی, پبلک پریشر کھڑا ہوگا. دعویٰ کیا ہے کہ ہم نیب کو اور افیکٹو بنائیں گے. یار وزیر اطلاعات نے اطلاع دی ہے, ہاں اطلاع دی ہے, اس کے اوپر ہو سکتا ہے کام. لیکن جب آپ کی اپنی حکومت میں لوگ جو ہے جن کے اوپر ابھی وہ جو نیب کر رہا ہے, مطلب کیسز کر رہا ہے, اس کے اوپر کانفلکٹ آف انٹرسٹ سچویشن آ جاتی ہے. کیونکہ پارلیمان کے اوپر پورا کہ جی آپ ایک پروسیس کو اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ نیچرلی ہمارے وزیر, ان کی وزیر, ان کے لوگ یہی بات تھی. رانا صاحب کہہ رہے ہیں ان کے وقت میں بھی یہ بات تھی, ان کے وقت میں بھی, آپ کون سا کیس تھا, یعنی کہ کرنے والے ان میں سے کوئی نہیں. ان میں کون سا کوئی لیجسلیشن نہیں ہونی, کچھ نہیں ہونا, پی ایس سی کا یہی چلتا رہنا ہے. اور بائی دا اینڈ آف دا ڈے یہ پارلیمنٹ نے اس ملک کے لیے کیا ہے, مہنگائی بڑھتی جائے گی, یہ چیزیں ایسے ہی چلیں گی. ایک کام تو یہ کر سکتے ہیں نا مہر, بیلنسنگ ایکٹ ہے. ناٹ ایٹ آل, کوئی بیلنسنگ ایکٹ نہیں ہے. علیم خان کا کیس وہی کیس ہے, میں نے جیسے شروع میں کہا تھا کہ جو میاں صاحب کا کیس ہے, جو شہباز شریف کا کیس ہے, جو خواجہ سعد رفیع کا کیس ہے. اور 11 years دیکھیے وہ تو نیب کی بات انہوں نے بالکل درست کی کہ نیب کو جب آپ نے یوز ہی پولیٹیکل آرم ٹوسٹنگ کے لیے ماضی میں کرتے رہے, آپ کنگز پارٹیز بنانے کے لیے نیب کو یوز کرتے رہے. اریسٹ بنتا تھا, اریسٹ بالکل, اریسٹ جو نیب کو آپ نے پاور دی ہوئی ہے سیکشن 24 میں, جس میں اس کی ڈسکریشن ہے کہ جس دن مرضی جب جس کو چاہے جس کو اٹھالے. لیکن یہ پاور قانون میں اس کو, یہ پاور قانون میں اس میں کو دی ہوئی ہے, وہ کرتا ہے. دیکھیں ہمارے جو تھا نا ادھر چوری کرو تھوڑا سا واپس دو, صاف ستھرے کے پی کا جو لا تھا نا ہمارا ہے, بابا اس نظام میں سے کرپشن نکالو, یہ نظام گر جائے گا. آپ کس کی باتیں کر رہے ہو؟ ایک بات میں بار بار کہتا ہوں, پتہ نہیں مجھے آپ کیا سمجھو گے. ایک بات یاد رکھو, دنیا کے جو اس وقت ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ ہائی مورل گراؤنڈز کو ان کے لیڈر لے کے نہیں آئے تھے, وہ سوسائٹیز اس پروسیس سے گزر کے ایوالو ہوئیں, اور سوسائٹیز کا پریشر ہوتا ہے یار, یہ ڈنڈے کا پریشر نہیں ہوتا, سوسائٹیز کا پریشر ہوتا ہے. ہمارے جو کے پی کے احتساب کا ایکٹ تھا اس میں نان بیلیبل افینس تھا, وہاں پہ کوئی پلی بارگن نہیں ہونی تھی. اس اور پھر آپ نے اسے بند کر دیا. نہیں دیکھیں ابھی اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ موجود ہے وہاں پہ, نیب کا موجود ہے. یہ تو ایک سپرا, ہم نے اس کے ساتھ ایک اور باڈی کریٹ کر دی تھی کیونکہ نیچرلی اس وقت یہ سچویشن تھی. ابھی نیچرلی اس وقت جو سچویشن ہے وہ ڈفرینٹ ہے, اس لیے اس کو بند کر دیا گیا تھا. ادروائز تو ہم نے اپنی باڈی, دیکھیں نا میری غلطی بھی تھی اس وقت, جو ادارے تھے جو کام نہیں کر رہے تھے, اپنے نیا ادارہ بنایا, اسی ادارے نے کام کرنا شروع کیا, آپ اس کے چیئرمین کو فرق کر کے سوال. ہمارا کوئی موجودہ کہ ابھی یہ بتائیے کہ آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کو اپنا پیوٹل پوائنٹ بنایا کہ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. اب وہ بتائیے کہ کیسے ہوگی جب آپ نیب کے ادارے کو بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ صحیح نہیں ہے, تو کون کرے گا وہ اکاؤنٹیبلٹی؟ سر چلے رانا صاحب, میں نے آج شو تو ختم کرنا ہے, جواب دے دیجئے جلدی سے. سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ پروسیکیوشن کا ہے نیب میں, بڑی ویک پروسیکیوشن ہے. اور میرا خیال ہے کہ اتنا مضبوط کیس جو کہ پوری قوم نے لڑا, اس میں ان کو بیل ہو گئی ہے. یہ درست کون کرے گا سر؟ درست ہم کریں گے نا, ہم تیار بیٹھے ہوئے ہیں. آج تک کتنی لیجسلیشن گورنمنٹ لے کے آئی ہے بتائیں؟ ابھی تک 3 ہوئی ہیں نا سر, اب آگے لے کیا کے یہ پرائیورٹی بیسس پہ ہوگا سر؟ نہیں کوئی نہیں ہوئی. میری یہ امید ہے سر, میرا وقت ختم ہو گیا. امید یہ ہے کہ جس طرح ملٹری کورٹس کے حوالے سے کہہ رہے ہیں ہم ریکمنڈیشنز تیار کر کہ اگلے 1-1.5 سال کے اندر پھر سے سنسیٹ کلوز کو اوورسی نہ نظر انداز کرنا پڑے, کام ہو جائے, جوڈیشل ریفارمز بھی آئیں, لیجسلیشن بھی آئے. یہی دعا ہے کہ اس چوہے بلی کی ریس میں جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ جس طرح قائرہ صاحب کہتے ہیں نظام ہی ٹھپ ہو جائے گا اگر کرپشن ختم کی. بھارا اگر نیب کے اوپر, نیب کنٹروورشل ہے, غلط کام کر رہا ہے, صحیح کام نہیں کر رہا. سوری, میں کرپشن کا وکیل نہیں ہوں, جو میں کہہ رہا ہوں اس نظام کے اندر کرپشن اتنی زیادہ. I understood, ہاں. سو یہ نیب بھارا ایک کنسنسس ضرور ہے پورے ملک میں, حزب اختلاف میں بھی اور ٹریجری بینچز میں بھی, کہ ایسے نہیں چلنے والا کام. نیب
को भारा चेंज करने पड़ेंगे लॉज। इजाजत दीजिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।